السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم اور کرم کا معاملہ بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ اور کراچی کا اس وقت موسم بہت ہی خوشگوار سا، بہت پیارا سا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں، ہمارے گھروں میں ہمیشہ پرامن پرسکون ماحول بنائے رکھے۔ اور جیسا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ہم موٹیویٹڈ رہ سکتے ہیں اپنی لائف میں اور اپنی لائف کو پرسکون بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہر کسی انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن ذہنی طور پہ کسی طرح بھی چلتے رہتے ہیں، تو یہ زندگی کا ٹوسٹ ہی یہی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں یہ سارے ٹوسٹ نہ ہوں تو زندگی کس طرح ہم جئیں گے اور کس طرح ہم اس رب کے قریب رہیں گے۔ تو خیر یہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو کس طرح پرسکون اور پرامن رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو، جب کوئی ٹینشن میں ہو تو اس چیز میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور سب سے پہلے اس چیز سے اپنے آپ کو، اپنے غصے کو یا اپنی اندر کی انزائٹی کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہوں، اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں گے تو کبھی بھی آپ کو اس طرح کی زیادہ ہائی ڈپریشن یا ہائی انزائٹی کی طرف آپ نہیں جائیں گے ہائی لیول پہ۔ مینس کہ بہت سے لوگوں کو اگر ڈپریشن میں زیادہ چلے جاتے ہیں، انزائٹی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو میڈیسن کی ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے دل کی باتیں کریں، جو ہماری غلطیاں ہیں اس کی جو ہے ازالی کر، مطلب اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ معاملہ بھی اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر معاملے میں ہماری جیت ہو جائے، وہ رب ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور وہ سارے انتظامات چلانے والا ہے، اس پوری دنیا کا نظام وہ رب چلا رہا ہے، اس پوری قدرت کا مالک وہ ہے، تو بہترین حل اس کے پاس ہے۔ اور سب کی زندگی میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اس رب کے حکم کی وجہ سے آتی ہیں، بنا اس کے حکم کے تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے کو حل کر سکیں یا کسی بھی چیز کو اپنے سوچ کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو ہم سب کو اس رب کا اس معاملے میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو چیز ہمارے پاس ہے تو اس چیز کا آپ شکر ادا کریں، اور جو چیز نہیں ہے تو اس کا افسوس نہ کریں۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں، آپ کے دل میں اگر کوئی وش ہے ایسی، یہ دعا کریں کہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو وہ رب اس چیز میں اس کی رضا راضی شامل ہو جائے، کیونکہ جو اللہ ہمارے لیے بہتر سوچتا ہے، جو ہمارا رب سوچتا ہے، وہ ہم اس کی سوچ تک، ہم اس کے فیصلے تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ ہم سارے معاملات اللہ پر چھوڑ کے اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو ان لوگوں کے لیے اچھا بنائیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، یہ سب ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی ان کے لیے ہوتی ہے، تو سب اپنی زندگی کو پریورٹی ان کی وجہ سے دینی چاہیے، اور بالکل بھی اپنی زندگی میں کسی بات کو لے کر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو میں بھی ایک انسان ہوں اور میں بھی مایوس ہو جاتی ہوں، لیکن میں انہی باتوں کا سہارا لیتی ہوں، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے ایسے رشتے دیے ہیں جو مجھے یہ سب باتیں بھی میرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور میں جتنا اس رب کا شکر ادا کروں بہت 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 کم ہے۔ تو اسی لیے آج میرا دل چاہا کہ یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ بھی کروں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پرابلمس میں جو ہے، کوئی نہ کوئی کسی ٹینشن میں، مطلب کوئی نہ کوئی معاملہ ہر کسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہم آج کل کے دور میں ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ رشتوں سے بھی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم کسی سے اپنی کوئی پرابلم شیئر کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ کہ سامنے والا رسپانس کیسا کرے گا، وہ آپ کی بات کا کیا رزلٹ نکالے گا۔ تو بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس انسانوں میں کوئی اچھا دوست نہیں ہے تو بہترین دوست وہ رب ہمارا ہے، اس سے اپنی ساری دل کی باتیں کریں اور وہ معاملہ پھر اس رب پہ ہی چھوڑ دیں۔ جس نے اتنی پیاری دنیا بنائی ہے، اتنی خوشگوار ہمیں زندگی دی ہے، تو وہ معاملہ بھی ہماری زندگی کا بہت اچھا کرے گا۔ اور اس زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو آپ اچھی امپلیمنٹس کر سکتے ہیں وہ کریں، وہ پوائنٹس نکالیں اپنی زندگی میں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنے کا سوچیں۔ اگر آپ کسی بڑی خوشی کی طرف سوچیں گے، کوئی بڑی خوشی آئے اور آپ اس کا انتظار کریں، تو زندگی تو چل رہی ہے، زندگی نہیں رک رہی، کسی کی بھی نہیں رک رہی، زندگی چلتی رہے گی۔ تو جو خوشیاں ہیں ان کو سمیٹیں اور ان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس خوشی کو انجوائے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کے معاملات کو بہتر بنانے والا ہے، اور وہ رب جو ہے نا کبھی بھی کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتا۔ ہم بندے
بالکل گنہگاری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم اپنی پریشانیوں کو لے کر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ناشکری کے الفاظ بھی بول دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اس باتوں کی معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام دی ہوئی خوشیوں کا، نعمتوں کا، سب چیزوں کا ہم جتنا شکر ادا کریں بہت بہت کم ہے. تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا چاہیے، اور جو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو لے کر جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، کوشش کرنا چاہیے ان معاملات سے نکلیں ہم باہر. نماز ادا کریں. سب سے پہلی چیز تو ہماری فرسٹ پریورٹی نماز ہی ہونی چاہیے زندگی میں، جو کہ آج کے دور میں سب دنیا میں، زندگی میں، اپنی دنیاوی معاملات میں اس قدر کے مصروف ہو. یہ اصل میں آٹا جو خمیر ہو گیا ہے. آٹا خمیر خراب نہیں ہے، خراب نہیں ہے بیٹا. ہیں کہ نماز کو اگر فرض اذان ہوتی ہے اور اگر کہیں پر ہیں تو آرام سے اس کو مطلب قضا کر دیتے ہیں. تو ہمیں سب سے بڑے خوف تو اس معاملے کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے فرض کی ادائیگی کریں. تو فرض کی ادائیگی تو سب سے پہلے اللہ کی ہے، اور ہم اگر اللہ کا حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے. مجھے نہیں پتہ کہ آج میری باتیں آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں. کچھ الگ ہی ٹاپک سا میں نے لے لیا ہے، اور میں بھی بہت سی چیزوں میں موٹیویشن مجھے بھی چاہیے ہوتی ہے، اور میں بھی کبھی کبھی بہت ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں. لیکن اب میں ہر بات کے لیے یہی سوچتی ہوں، اور میں انہی دعاؤں کا سہارا لیتی ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. بے شک ہم سب کا مولا وہی ہے، اور ہم سب کا سب معاملہ ہمارا بہتر وہی جانتا ہے. تو بہتر طریقے سے معاملہ سولو بھی وہی کرتا ہے. تو بالکل اپنی زندگی کو اس رب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزاریے، اور کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں دل آزاری اتنی کر رہے ہوتے ہیں اپنے لفظوں سے. اور اپنے آپ پر، اپنے غصے پر، اپنی ہر چیز پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک ہدایت عطا کرے. میں کوئی ایسی نہیں کہ میں بہت زیادہ مطلب کہ میں کیا بولوں کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں یا میں بہت زیادہ 100% پرفیکٹ لائف گزار رہی ہوں. نہیں، میں بھی انسان ہوں، خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس تو مجھ سے راضی رہنا، اور بس اس کی رضا کے لیے جو ہے میں سارے کام کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں. ہاں، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے اپنی گناہوں کی معافی بھی بہت ضرور میں مانگتی ہوں کہ اللہ ہماری گناہوں سے درگزر فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے. تو اب آپ بھی میری یوٹیوب فیملی ہے، بہت پیاری فیملی ہے، اور میں آپ لوگوں سے اپنی لائف شیئر کرتی ہوں، اپنی دل کی باتیں شیئر کرتی ہوں. تو بہت کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. تو امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ بھی اپنی زندگی کے خیر کے معاملات بنائے رکھے، اور جو جہاں بھی پریشان ہے اس کی زندگی کے تمام معاملات کو خوشگوار بنائے. آج ہم لوگ جو ہے اسی طرح بچوں کو پارک لے کے گئے تھے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر نکلیں تو کسی ہائی لیول کے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھائیں اور
بہت ہی ہائی لیول کا کھانا آرڈر کریں تو میں اس کو پوسٹ کروں یا میں اس کو یوٹیوب پہ شیئر کروں. میں ایسی کوئی بھی چیز شیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ میری بہت ہی نارمل لائف ہے اور ایک ہم مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے. تو میں اس چیز کے لیے کوئی بھی مجھے ڈیگریڈ نہیں ہوتی میں، اور نہ ہی مجھے کوئی اندر فیلنگ ہوتی ہے کہ میں یوٹیوب پہ بہت کچھ بڑھا چڑھا کے دکھاؤں. یہ میری ایک نارمل لائف ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور مجھے اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ میں شکر ہے اس رب کا کہ اس نے مجھے اس قابل بھی بنایا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے، تو ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کیجیے جن کے پاس یہ فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں ہے. بچے ایسی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتے ہیں، تو ہم بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور ٹینشن تو ہر کسی کی زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں. بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ معاملات کو بنائے رکھے انسان، اور پوری کوشش کرنے سے ہی انسان کی زندگی آگے بڑھتی ہے. ورنہ اگر ہم زیادہ اس ٹینشن کو بڑھائیں گے یا ہم سوچیں گے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو پھر یہ ہم اللہ کی ناشکری بھی کریں گے. تو خیر، آج کی ویڈیو سے امید کرتی ہوں کہ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے، اور امید کرتی ہوں کہ میری کچھ باتیں آپ لوگوں کو بری بھی نہ لگی ہوں، اور اگر کچھ بری لگی ہیں تو اس کے لیے معذرت. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوشش کروں گی اچھے سے ولاگ میں اچھی سی لائف اپنی شیئر کر سکوں، اپنی اچھی ٹپس اینڈ ٹرکس لائف کی بہت اچھی شیئر کر سکوں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.